ان ہاتھوں کو بھول کر اپنی دنیا میں مگن نہ ہو جائیں جن ہاتھوں کو تھام کر آپ دنیا کمانے کے قابل ہوئے۔ باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باپ وہ ہستی ہے جس سے 2 ستارے مانگو تو پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ مرد بڑی پیاری چیز ہے، نہیں یقین تو اپنے والد صاحب کو دیکھ لو۔ ہمت، شفقت، چاہت، قربانی یکجا لکھو تو بابا جانی۔ خدا کی قسم میں نے اپنے باپ جیسا شخص دنیا میں نہیں دیکھا۔ جیب خالی ہے لیکن پھر بھی ان کے یہ الفاظ، بیٹا کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ آپ کے والد کی ہر چیز مقدس ہے، یہاں تک کہ جوتے بھی، جس کو دروازے کے سامنے دیکھ کر آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی بھی بیوی 3 چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو عزت، کیونکہ عزت ایک ایسی چیز ہے جو کسی دشمن کو بھی دی جائے تو وہ دوست بن جاتا ہے۔ نمبر 2، محبت اور چاہت۔ ایک بیوی جب اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی سب چھوڑ کر آتی ہے تو سب سے زیادہ محبت اور چاہت کی طلبگار ہوتی ہے تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ نمبر 3، ایک بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دیندار اور حق کے راستے پر چلنے والا ہو، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کی دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی۔ انسان ترقی کر رہا ہے، وہ خلاؤں کے راستے دریافت کرنے نکلا ہوا ہے، اسے گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اپنی زبانوں کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ زمانے کی گردش اور دنوں کی سختی سے میں کبھی دل شکستہ اور رنجیدہ نہیں ہوا، مگر ایک بار ضرور ملال ہوا جب میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور نہ خریدنے کو جیب میں پیسے تھے۔ میں حیران پریشان کوفے کی جامع مسجد میں جا نکلا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں، بس میں نے اپنے پاؤں کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا اور ننگے پاؤں رہنا ہی غنیمت سمجھا۔ عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل میں جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا، عالم نے کہا اب اس درخت سے یہ کیل نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالات بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی۔ کوشش کو اگر ہاتھی کہہ لیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو خبر کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمانوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ وہ انسان آسمان والوں کا محبوب بن جاتا ہے، پھر یہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے۔
اگر کسی عورت کا شوہر پیار سے بات نہ کرتا ہو، ہر وقت غصے کی حالت میں رہتا ہو اور آپ اس وجہ سے بہت پریشان اور ٹینشن میں ہیں، تو یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیں اور 7 مرتبہ یا معیذو پڑھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا شوہر آپ کی عزت کرے گا، ناز اٹھائے گا اور ہمیشہ ان کے دل میں آپ کی محبت قائم رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ بیوی کو شادی کے چند سال بعد خیال آیا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی جائے تو شوہر کیسا محسوس کرے گا۔ یہ خیال اس نے کاغذ پر لکھا، اب میں تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتی، میں اب بور ہو گئی ہوں تمہارے ساتھ، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اس کاغذ کو اس نے میز پر رکھا اور جب شوہر کے آنے کا ٹائم ہوا تو اس کے رد عمل دیکھنے کے لیے بستر کے نیچے چھپ گئی۔ شوہر آیا اور اس نے میز پر رکھا کاغذ پڑھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے اس کاغذ پر کچھ لکھا، پھر وہ خوشی کے مارے جھومنے لگا، گیت گانے لگا، رقص کرنے لگا اور کپڑے بدلنے لگا۔ پھر اس نے اپنے فون سے کسی کو فون لگایا اور کہا، آج میں آزاد ہو گیا۔ شاید میری بیوقوف بیوی کو سمجھ آ گئی کہ وہ میرے لائق نہیں تھی، لہٰذا آج وہ گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی، اس لیے اب میں آزاد ہوں اور تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ کپڑے بدل کر تم بھی تیار ہو کے میرے گھر کے سامنے والے پارک میں ابھی آ جاؤ۔ شوہر باہر نکل گیا، آنسو بھری آنکھوں سے بیوی بستر کے نیچے سے نکلی اور چلتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ پر لکھی لائن پڑھی جس پر لکھا تھا، بیڈ کے نیچے سے پاؤں دکھائی دے رہے ہیں، باولی پارک کے قریب والی دکان سے بریڈ لے کر آ رہا ہوں، تب تک چائے بنا لینا۔ میری زندگی میں خوشیاں تیرے آنے سے ہیں، آدھی تجھے ستانے سے ہیں، آدھی تجھے منانے سے ہیں۔